السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں چوتھے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے چوتھا پارہ سنا۔ پیغام کیا ہے آئیے ذرا غور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ چوتھا پارہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے، جب تک تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کر دو نیکی کو نہیں پا سکتے، یعنی جنت میں نہیں جا سکتے۔ جب تک اپنی محبوب چیز کو نہیں خرچ کرو گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2318۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں سب سے مالدار صحابی تھے۔ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، بیروحا میرا باغ ہے کھجور کا، آپ اس کو قبول کر لیں اللہ کے راستے میں۔ محبوب ہے، اپنا باغ دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، یہ بہترین سودا ہے، یہ بہترین سودا ہے، یہ بہترین مال ہے، یہ بہترین مال ہے، کیا خوب مال ہے، کیا خوب سودا ہے۔ بخ ذالک مال رائح، ذالک مال رائح، کیا خوب سودا ہے، کیا خوب سودا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں میں یہ باغ کو تقسیم کر دو، اور انہوں نے اپنے چچا کے لڑکوں میں، ماموں کے لڑکوں میں باغ کو تقسیم کر دیا، اپنی محبوب چیز دے دی۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آپ خرچ کریں گے آپ کا فائدہ، سب لوگ خرچ کریں گے سب کا فائدہ، اور کل قیامت کے دن نیکیاں کام آئے گی۔ آپ غور کیجئے، روحانیت کو تازگی ملتی ہے ان چیزوں سے۔ اگر ہم اور آپ نیک عمل نہیں کریں گے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت مل سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، آمین۔ اب اس کے بعد غور کیجئے، خانہ کعبہ کے بارے میں آیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ مکہ شہر جہاں پہلا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور پوری دنیا کا بیچ ہے، وہ سینٹر ہے، مبارک جگہ ہے۔ وہ بہت ساری نشانیاں ہیں اس کے اندر، جو اس کے اندر داخل ہو گیا امن و شانتی میں ہے۔ اس کے بعد حج کے بارے میں آیا، آیت نمبر 97 میں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جس کے پاس طاقت ہو حج کی تو چاہیے کہ جائے، جو اس کا انکار کرے گا تو اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اللہ نے اگر مال دیا، وسائل دیے ہیں تو ضرور جائیے، وہاں دیکھیے کیا روحانیت ہے۔ حج ایک سالانہ کانفرنس ہے، لوگوں کے ملنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ برکتیں ہی برکتیں ہیں، کیا کالا کیا گورا، کیا عربی کیا عجمی، کیا مالدار کیا فقیر، کیا بادشاہ کیا امیر، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دعا کریں، اے اللہ جو حاجی نہیں ہے تو ان کو حاجی بنا دے، اے اللہ جو حج کر چکے ہیں دوبارہ ان کو حج کی توفیق دے، آمین۔ اب آئیے غور کریں، کہا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا اسلام کی حالت میں مرنا، تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ اب آگے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آیت نمبر 103 ہے، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، جدائی مت پیدا کرو۔ اور اللہ کی رسی قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ہمارے سارے اختلافات کا حل ہے، سارے مسائل کا حل ہے، پوری دنیا کے مسائل کا حل ہے۔ قرآن سے جڑ جائیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیجیے، مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جدائی پیدا کرنے سے، تفرقہ بازی سے منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، حق آ جانے کے باوجود بھی ان لوگوں نے جدائی کی، وہ لوگ الگ الگ ہو گئے، ایک ساتھ نہیں رہے، تو منع کیا جا رہا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جن کو ایک ہونا چاہیے، ایک جسم ہونا چاہیے، آج وہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ ایک دیوار کی طرح ہونا چاہیے، آج وہ قوم کس چیز پر عمل کر رہی ہے؟ آئیے ایک ہو جائیے، قرآن کو پکڑ لیجئے، قرآن کے حساب سے چلیے، حدیث کے حساب سے چلیے، ہم سب کا فائدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے، حدیث سے جوڑ دے، ہم لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، آمین۔
اب آگے تذکرہ ہو رہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آیت نمبر 110 ہے سورہ آل عمران میں، کہ تم لوگ بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بہترین امت ہے۔ تو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ بہترین امت دوسرے لوگ ہیں، جی نہیں، حالات چاہے جیسے بھی ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہم لوگوں کی ہے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے، نبیوں والا کام کرنے کی ذمہ داری علماء کی ہے۔ یہ ہمارا مشن ہے، پیغام پہنچنا چاہیے، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا اور ایک اللہ پر ایمان رکھنا۔ اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہے، ذلت ان کے اوپر طاری ہے، رسوا کیے جا رہے ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ہاں مگر اللہ کے رحم و کرم پر اور لوگوں کے رحم و کرم پر ان کو کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رحم و کرم پر اسلام قبول کر لیں یا جزیہ دے کے رہیں، یا لوگوں کے رحم و کرم کا مطلب یہ یہودی لوگ کا فائدہ ہوگا، کیسے؟ یا کوئی مسلم ملک والا عام آدمی بھی کہے جی یہ ہمارے امان میں ہے تو رہنے دینا پڑے گا، یا دوسرے جو غیر اسلامی ممالک ہیں وہ سپورٹ کریں، جیسے آج اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، انہی لوگوں کے بلبوتے تو اسرائیل کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ رہیں گے، جب اللہ چاہے گا ختم کر دے گا۔ اور ایک بڑی آزمائش ہے، یہودیوں نے نبیوں کو مارا ہے، رسولوں کو مارا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس لیے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، اے ایمان والو تم مومنوں کے علاوہ کسی کو جگری دوست مت بناؤ، یعنی اسلام کے سلسلے میں ظاہری طور پر تو ہو سکتے ہیں، اسلام کی دعوت دینا ہے، کیونکہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں تم کو اگر تکلیف ہوتی ہے، اور اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ دکھ میں پڑے رہو، اور ان کی عداوت تو ان کے زبانوں سے ظاہر ہو چکی ہے، کبھی کبھی اسلام کے خلاف بولتے بھی رہتے ہیں، جو دل میں ہے وہی زبان پہ بھی نکل آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ تو مسلمانوں کو اگر تکلیف ہو تو دشمنوں کو جو اسلام کو نہیں مانتے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، خوش ہوتے ہیں، کبھی کبھی زبان پر آ بھی جاتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام کی جو باتیں ہیں اس سلسلے میں، جو راز ہیں اس سلسلے میں تم جگری دوست مت بناؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 121 سے آیت نمبر 175 تک 55 آیتوں میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، جو 3 ہجری میں ہوا۔ صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، تو جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدلتے ہوئے نظر آنے لگی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں مسلمان نہیں تھے، کافروں کی طرف سے کمانڈر تھے، اور انہوں نے حملہ کیا، مسلمان آپس میں لڑنے لگے، گھبرا گئے، پاؤں اکھڑ گئے، اس میں زیادہ نقصان ہوا، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور کئی آیتوں میں جب اس کا تذکرہ ہوگا بیچ میں کچھ چیزیں بھی آ جائے گی، جیسے سود کے بارے میں آیا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم سود کو زیادہ کر کے مت لو، یعنی سودی کاروبار مت کرو، منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات مانو، شاید کہ تم پر رحم فرمائے۔ اب آگے یہ آ رہا ہے کہ بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ نیک لوگوں کے بارے میں آیا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، نیک لوگ وہ ہیں جو تنگی میں اور اچھے دنوں میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ غصے کو پی جاتے ہیں، غصہ آ جانے ہی سے تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، آدمی کسی کا قتل کر دیتا ہے، پہلے زبان چلتی ہے، پھر ہاتھ، پھر لات، پھر گھونسا، غصے میں آدمی لال پیلا ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، نقصان پہنچا دیتا ہے، اور غصے کا نقصان خود کا ہوتا ہے۔ غصہ کبھی بھلائی لے کر نہیں آتا، آدمی طلاق دے دیتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بیوی کے لیے غصے میں سونا خرید کے لے آئے، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ والعافین عن الناس، نیک لوگ وہ ہیں جو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر معاف کرنے کی صفت پیدا ہو جائے تو کتنے کیس جو فیملی کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں وہ حل ہو جائیں، آپس میں بیٹھ کے حل کر لیجئے، اپنے اندر لے آئی جا بھائی میں نے معاف کیا، اللہ کے لیے معاف کیجئے۔ شب قدر میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ اللہ سے تو بولتے کہ اللہ معاف کر دے، تو کیا ہم اور آپ کسی کو معاف نہیں کریں گے؟ میرے بھائیو، یہ صفت اگر پیدا ہو جائے تو خاندان بنے کے بنے رہیں، خاندان میں اختلاف نہ ہو، بھائیوں میں اختلاف نہ ہو، اختلاف ہو بھی گیا تو مل جائیں۔ بہت سارے کیس پڑے ہوئے ہیں، معاف کرنا سیکھیے، کیس کو اٹھا لیجئے۔ نیک بندے وہ ہیں جب برائی سرزد ہو گئی اصرار نہیں کرتے، فوراً توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ آگے آیا آیت نمبر 139 میں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ نہیں، تم غمگین نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ اگر ایمان میں ہم پکے ہو جائیں، اگر صحابہ کرام جیسا ایمان ہو جائے، ان کے قریب ہم پہنچ جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، تم لوگ ایمان لاؤ جیسا کہ وہ لوگ ایمان لائے تو تم ہدایت پر ہو، اگر نہیں مانے تو گھاٹے میں۔ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہی آیت پڑھتے ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ خون کا دھبا جو ہے وہ اس مصحف پر پڑا جب یہی آیت پڑھ رہے تھے۔ تو میرے بھائیو، معاف کر دینا اچھا ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، دیکھیے، ایمان میں اگر پکے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہے جس کو ہم پلٹتے رہتے ہیں۔ غزوہ بدر میں تمہاری فتح ہوئی، غزوہ احد میں اللہ نے آزمانے کے لیے ایسا کیا ہے، بازی پلٹ گئی، اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی درمیان میں اڑ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے، تو اللہ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 144، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ پلٹ جاؤ گے؟ جو بھی پلٹے گا اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا دیکھو کس طریقے سے ہم نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے، 3000 فرشتے آئے، 5000۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، آدمی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے، صبر سے کام لینا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اونگ ڈال دی جنگ کے میدان میں ہے کہ شانتی کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 159 پر غور کیجئے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اگر آپ سخت ہوتے یا بد زبان ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ دل کا بھی نرم رہے اور زبان کا بھی نرم ہو۔ اگر زبان سے ہم تکلیف دے رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور جو آدمی سخت دل ہوتا ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ زبان سے لوگوں کا دل موہ لے اور دل کے اندر اس کو نرمی رہے، تڑپ رہے، لوگوں کی تکلیف پر وہ تڑپ جائے، لوگوں کو کانٹا چبھے تو اس کی چبھن اپنے اندر محسوس کرے۔ یہ صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ کانٹا چبھے کسی کو تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ اب آگے کی آیت پر غور کیجئے، آیت نمبر 160، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مومن آدمی کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیت نمبر 164 میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ کا احسان یہ ہے کہ مومنوں میں سے ایک رسول کو بھیجا، اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، جنات اور فرشتوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو روزی ملتی ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 173 پر غور کیجئے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لوگوں نے کہا دیکھو چند لوگ جمع ہو گئے تم کو تکلیف پہنچائیں گے، تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ مومن کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے، ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، آپ کی بات نہیں مان رہے، آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نقصان خود ان کا ہے، وہ لوگ اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتے۔
پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے ہیں، سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہی مال گلے میں طوق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ پھر آگے یہودیوں کا تذکرہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم مالدار ہیں، اللہ مانگ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب ان لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو کیا مسلمانوں کو چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں۔ رسولوں کو نہیں چھوڑا تو کیا توحید والے کو چھوڑ دیں گے؟ جی نہیں۔ آیت نمبر 185 پر غور کیجیے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، اور کل قیامت کے دن تم لوگوں کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں کیا تھوڑا بہت مل سکتا ہے؟ بڑی کامیابی کیا ہے؟ اور سب سے بڑی کامیابی جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب۔ آج کل لوگ کیا بولتے ہیں؟ جس کے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، کاروبار ہو، نام ہو، وہ کامیاب نہیں۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں چلا جائے وہ کامیاب۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آیت نمبر 186 پر غور کیجیے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مال میں، تمہاری جانوں میں، تم سنو گے اہل کتاب سے، مشرکوں سے تکلیف والی باتیں۔ آج کچھ میڈیا کے ذریعے، کچھ لوگوں کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف والی باتیں سنائی جاتی ہے، اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے، مسلمانوں پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنے کا؟ صبر کرو، تقویٰ کی زندگی اختیار کرو، یہ پکے کاموں میں سے ہے۔ آیت نمبر 188 پر غور کیجیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا لیکن پھر بھی انہی کی تعریف ہونی چاہیے کہ ہاں انہوں نے کام کیا ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، کام نہیں کیا لیکن تعریف پسند ہے، ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 190 سے 200 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ غور کیجیے، بہترین آیتیں ہیں، تمام آیتیں بہترین ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ تو سائنٹسٹ وہ ہے جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو جان لے، غور و فکر کر لے، توحید پر آ جائے، ایک اللہ کو مان لے، اے اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ کروٹ بھی بدل لیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو اصل ہے غور و فکر کرنا۔ انسان آسمان پر چلا گیا، چاند پہ چلا گیا، زمین کے تہہ پر چلا گیا، لیکن کس نے بنایا ان چیزوں کو؟ افسوس ہے کچھ لوگ نہیں جان سکے، کچھ لوگ جان لیے۔ اے ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ دعاؤں کا ذکر ہے، اے ہمارے رب ہم نے سنا ایمان والا پکار رہا تھا تو ہم ایمان لے آئے، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نیک عمل کرے چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ سب کو بدلہ دینے والے ہیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ کہ ارے اللہ نے ان کو دولت دے رکھی ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، پوری دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے، چند لوگوں کے ہاتھ میں دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کافروں کو دے رکھی ہے کیونکہ یہ دنیا ہی ان لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو آپ دھوکے میں نہ آئیے، افسوس مت کیجیے، پھر اس کے بعد تو موت ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بری جگہ ہے۔ اور آخر میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، آیت نمبر 200 جو آخری آیت ہے۔ ایمان والو صبر کرو، صبر کی تلقین کرو، جمے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہم سب کو کامیاب کر دے، صابر و شاکر بنائے، آمین۔ اب اس کے بعد سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی چند آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے اندر 176 آیتیں ہیں، یہ بھی مدنی سورہ ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ نساء، نساء مانے عورتیں۔ پورے قرآن مجید میں آپ کو ایک بھی سورہ مردوں کے نام کی نہیں ملے گی، جیسے سورۃ الرجال، ہاں الگ الگ نام سے ہے عورتوں کے نام سے بھی، جیسے سورہ مریم، مردوں کے نام سورہ یونس، سورہ ابراہیم، سورہ محمد، لیکن تمام کا ذکر ہو ایسا نہیں ہے۔ تو پورے قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی ہیں جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے، جیسے سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ نور سورہ نمبر 24 اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ تو چند آیتیں آج ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ تو چوتھے پارے کے اندر سورہ نساء کی چند آیتیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا اپنے رب سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اور اس کے بعد آگے ہے، میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ ان دونوں سے یعنی آدم و حوا سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے مرد اور عورت پیدا کیے۔ پھر آگے کہا اللہ سے ڈرو، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم لوگ مانگتے ہو اور رشتے ناطے کا خیال رکھو۔ رشتہ ناطے کاٹنا دیکھ لیجیے عام بات ہے، رشتہ داری ہم سب پر بھاری ہوتی جا رہی ہے، مطلب کی دنیا ہوتی جا رہی ہے، رشتے ناطے کا خیال رکھیے۔ آگے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا نکاح کے بارے میں، اللہ نے اگر آدمی کو یہ طاقت دی ہے تو وہ انصاف کر سکتا ہے، تو کہا جا رہا ہے 2 سے 3 سے 4 سے نکاح کر لو، ورنہ ایک ہی ہے بہتر ہے تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد کہا تم مہر دے دو، مہر ادا کرو۔ آج کل لوگ زیادہ باندھ تو دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں، پہلی رات میں بول دیتے معاف کرنا، جی نہیں، حق ہے ادا کرنا پڑے گا۔ پھر وہ عورت خوشی خوشی دے دے تو کھا سکتے ہو۔ اس کے بعد یتیموں کے بارے میں کہا گیا، سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں کہا گیا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 11، 12 اور آخری آیت نمبر 176 میں میراث کے بارے میں ہے، مال کو تقسیم کرنے کے بارے میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، مردوں کے لیے حصہ ہے، عورتوں ایک مرد 2 عورت، تو اصل میں یہاں عورتوں کو اہمیت دی گئی ہے، تو اس میں مسائل ہے، اس کو تفصیلی ذکر ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اب ہم آخری پیج میں آ گئے، چوتھے پارے کے آخری پیج میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آیت نمبر 19 ہے کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، اگر تم اسے ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے دوسری چیز ایسی آ جائے جو تمہیں بھلی لگے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، تو اس لیے اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، عزت کریں گے عزت ملے گی۔ اب آخری آیت جو ہے اس کے اندر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چوتھے پارے کی آخری آیت ہے آیت نمبر 23، اس کے اندر یہ ذکر ہے کہ ان لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتے۔ بس ایک کا تذکرہ 5ویں پارے کے بھی شروع میں ہے، تو مناسب یہی ہے کہ 5ویں پارے کے خلاصے میں ہم یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ چوتھے پارے کی مناسبت سے پیغام تراویح میں یہ چند پیغامات تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم پر عمل کرنے، قرآن کو سمجھنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔